السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، آج ہم ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف کھانے کا نہیں بلکہ ہماری تہذیب، ہماری پہچان اور ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ آج کی گفتگو ہے کشمیری روایتی واضوان کے محسن اور اس کے کچھ نقصانات پر۔ میرے عزیز دوستو، واضوان صرف کھانا نہیں، یہ ہماری ثقافت کا جیتا جاگتا آئینہ ہے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے، جہاں ہر سالن، ہر ذائقہ ایک کہانی سناتا ہے، جہاں محبت چمچوں میں نہیں دلوں میں پروسی جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ذائقہ تو دل کا ہوتا ہے ورنہ گوشت تو ہر جگہ پکتا ہے۔ واضوان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اتحاد اور محبت کی علامت ہے۔ جب شادی ہوتی ہے، جب کوئی بڑی خوشی کا موقع آتا ہے تو واضوان صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ دل جوڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر سب ایک جیسے بنتے ہیں، امیر ہو یا غریب، سب کے سامنے ایک تھال۔ یہی تو وہ مساوات ہے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ واضوان کے ہر کھانے کا اپنا فلسفہ ہے۔ روغن جوش میں محبت کی گرمی، گوشتبہ میں نرمی اور نزاکت، رشتہ میں محنت کا رنگ اور طبق ماز میں پرانے وقتوں کی جھلک۔ یہ سب کچھ ہمارے بزرگوں نے بہت سوچ سمجھ کر بنایا تھا۔ واضوان نے ہمیں ایک سماجی نظام دیا جس میں مل بیٹھنے، بات کرنے اور دل کے رشتے مضبوط کرنے کا موقع فراہم کیا۔ لیکن دوستو، جس طرح ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں ویسے ہی کچھ کمزوریاں بھی چھپی ہوتی ہے۔ آج کل واضوان کچھ بدل گیا ہے۔ اب وہ محبت، وہ سادگی، وہ خلوص کہیں کھو سا گیا ہے۔ پہلے واضوان میں دل سے کھانا بنایا جاتا تھا، اب مکملہ دکھاوے کا ہے۔ پہلے نیت ہوتی تھی مہمان نوازی کی، اب کوشش ہوتی ہے زیادہ ڈشز دکھانے کی۔ پہلے لوگ خوش ہوتے تھے ایک ساتھ بیٹھ کر، اب ہر کوئی اپنی تصویر میں مصروف ہے۔ شاعر نے کہا تھا، کل تک جو محبت دسترخوان پر تھی، کل تک جو محبت دسترخوان پر تھی، آج وہ موبائل کی اسکرین پر قید ہے۔ اور صحت کے لحاظ سے بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ زیادہ چکنائی، زیادہ گوشت اور غیر متوازن غذا ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ بلڈ پریشر کو کولیسٹرول، موٹاپا، یہ سب ہمارے جسم کے خاموشی فریادیں ہیں۔ واضوان ہماری پہچان ہے، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ روایت کا مطلب اندھی تقلید نہیں۔ اصل روایت وہی ہے جو وقت کے ساتھ بہتر ہوتی ہے جائے۔ اگر ہم واضوان کے ذائقوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس صحت مند بنا سکیں تو یہی اصل تہذیب کی خدمت ہوگی۔ کاش ہم واضوان کو پھر سے وہی خلوص، وہی محبت اور وہی اجتماعی روح لوٹا سکیں کہ کھانا کھاتے وقت ہم ایک دوسرے کی باتیں سنیں، ایک دوسرے کے دل محسوس کریں۔ کسی نے خوب کہا ہے، کھانے کا مزہ چمچ میں نہیں، کھانے کا مزہ چمچ میں نہیں، ساتھ بیٹھنے والے چہروں میں ہوتا ہے۔ میری یہ درخواست ہے، جب اگلی بار آپ واضوان کھائیں تو صرف ذائقے پر نہیں، نیت پر بھی دھیان دیں۔ محبت کے ساتھ کھائیں، بانٹ کر کھائیں اور یاد رکھیں، واضوان دلوں کو جوڑنے کا وسیلہ ہے، دلوں کو دکھانے کا نہیں۔ آخر
آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وازوان ہماری ثقافت کا تاج ہے. بس اس تاج کو سادگی اور اخلاص کے ساتھ سنبھال کر رکھیں. خدا کرے کہ ہم اپنی روایات کی اصل روح کو دوبارہ زندہ کریں، محبتوں کی تھال سجائے اور دلوں کی بھوک مٹائے. ذائقہ ختم ہو جائے گا پر محبت کا اثر رہ جائے گا. وازوان کی خوشبو نہیں بلکہ اپنائیت یاد رہ جائے گی. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی تہذیب کے ساتھ انصاف کر سکیں اور اپنی روایات کو محبت کے رنگ میں محفوظ رکھ سکیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دلوں میں پیار رہے، زبانوں میں پر دعا رہے. پھر سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ.